ملکہ الزبتھ دوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ڈیموکریٹک ویلیوز کے لحاظ سے ہے، انگلینڈ کو ایک جدید انگلینڈ بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ملکہ کے سر پہ ایک تاج ہے جی، جس میں 2 ہیرے ہیں، اس کی کیا ہسٹری ہے کہ یہ ہیرے کہاں سے آئے اور ان کے تاج کی زینت کیسے بنے؟ دیکھیں یہ جو اسے جو کراؤن ہوتا ہے یا جو کورونیشن ہوتی ہے، جب تاج پوشی جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑی قدیم روایت ہے، گریکو رومن بادشاہوں کے دور سے آج تک یہ چلی آ رہی ہے۔ اور جو انگلستان کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیرے ہیں، ان میں سے ایک ہیرا تو بڑا معروف ہیرا ہے جو کہ ہندوستان میں جو اکبر بادشاہ سے ہوتا ہوا، آپ کو پتہ ہے مغل بادشاہوں کے پاس آیا، اور بہت ساری اس میں روایتیں جڑی ہوئی ہیں کہ اکبر بادشاہ کے پاس وہ کیسے آیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منگولز سے انہوں نے چھینا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عربوں سے ہوتا ہوا آیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ کوہ نور ہیرا جو ہے یہاں ایک بڑا ہی معروف ڈائمنڈ کی اس کا ایک خاص جانرے ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو وہ جو کوہ نور ہیرا ہے، وہ جب گورے یہاں پہ آئے اور انہوں نے قبضہ کیا، انگلستان سے سب لوگ آئے، تو یہاں سے ہندوستان کہ جو مغلوں کے پاس وہ پڑا ہوا تھا، تو یہاں سے وہ وہاں پہ انگلینڈ لے گئے کوہ نور ہیرا، اور وہ جو ہے ملکہ کے تاج میں اس کو جڑ دیا گیا یا اس کو نصب کیا گیا۔ تو دوسرا جو اس کے اندر ہیرا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا تعلق کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان سے ہے، لیکن جو میرے نالج کے مطابق ہندوستان سے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ سری لنکا کا جو تھا، اور جاوا اور یہ جو ریاستیں تھیں وہاں سے انہوں نے وہ لیا، وہ بڑا وہاں کے جو بڑے کنگ تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ رشین کسی اسٹیٹ کا بھی ہے، جب انگلستان نے وہاں پہ قبضہ کیا تھا تو وہاں سے وہ آیا تھا۔ تو لہذا یہ 2 بڑے مشہور اور معروف جو ڈائمنڈس ہیں ان کے جو تاج میں تھے، اور اس تاج کو بہت ہی ایک گراں قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بڑا ہی ایک کہہ لیں کہ اس کے لیے پریسٹیج جو ہے وہ پوری قوم کی طرف سے بھی ہے اور پوری دنیا کی طرف سے بھی ہے، اس کے لیے خاص پریسٹیج ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ملکہ برطانیہ کا ایک طویل جو ہے وہ سفر رہا 96 ایئرز کا، اس دوران اس کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آیا برطانیہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، تو ملکہ کا جو رول ہے اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کتنا تاریخی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملکہ جو تھیں الزبتھ دوم، یہ بڑا سافٹ کارنر پاکستان کے لیے رکھتی تھیں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جب لیڈی ڈائنا نے 88 میں غالباً اور 90s میں جب یہاں پہ دورہ کیا، تو اس وقت ملکہ نے کچھ تحائف دے کے لیڈی ڈائنا کو بھیجا، جو پاکستان کے اس وقت کے جو بھی کنگز تھے یا جو پریزیڈنٹ تھے یا پرائم منسٹر تھے اور جو پبلک، ان کے لیے بہت ساری انہوں نے جو نقد پیسے بھی تھے اور اس کے اندر بہت سارے تحائف بھی تھے، وہ لیڈی ڈائنا لے کے آئی تھیں پاکستان کے لیے۔ تو یعنی یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ ملکہ نے وہاں پہ جب ڈائنا یہاں پہ پاکستان کے سفر پہ تھیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے کتنے گراں قدر تحائف لے کے پاکستان میں آئیں۔ اور دوسرا جب ایوب دور میں بھی ملکہ نے یہاں پہ ٹریول کیا، تو پریزیڈنٹ ایوب کو جو ملکہ تھیں انہوں نے جو پاکستان کی جو ویپن انڈسٹری تھی اس حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور یو ایس اے کے ساتھ بھی جو تعلقات ہمارے جو بہت بہتر کروانے میں بھی ملکہ کا بہت بڑا رول تھا۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاتا چلوں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ جو نواب آف بہاولپور تھے، نواب صادق جو پنجم تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملکہ کے محل میں پلے بڑے ہیں، یعنی کہ ان کی ظاہر ہے کہ ایک روایت تھی کہ اس وقت جو سٹیٹس کے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے تھے تو وہ ملکہ انہیں اڈاپٹ کر لیتی تھیں وہاں پہ۔ تو نواب صادق عباسی جو کہ نواب آف بہاولپور کہلاتے ہیں، تو نواب آف بہاولپور کی جو تربیت ہے وہ ملکہ کے جو آپ سمجھ لیں کہ گھر میں ہوئی ہے۔ تو ان کی وساطت سے، نواب آف بہاولپور کی وساطت سے جو ہے بہت سارے انگلینڈ کے ساتھ معاہدے اور بہت سارے تجارتی معاہدے یورپی یونین کے ساتھ جو ہے وہ قائد اعظم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی جو ہیں وہ ہوئے ہیں معاہدے۔ وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ نواب جو صادق عباسی تھے، کیونکہ وہ ملکہ کے بہت قریب تھے، تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ انگلستان کے ساتھ بہت اچھے اپنے مراسم رکھ سکے۔ جی ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر سیلاب سے بڑے وسیع پیمانے پہ تباہیاں ہوئی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو قرضے ہیں ان کا بھی اتنا بڑا حجم ہو چکا ہے کہ اب آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ انہوں نے مختلف سیلاب زدگان علاقوں کا دورہ بھی کیا، اور یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر آج اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ بہت بڑے، میری سوچ سے کہیں زیادہ نقصانات ہوئی ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی کہ کیا جن ملکوں نے ہمیں قرض دیا ہے، اس جو ایمرجنسی کی اس وقت صورتحال ہے، کیا ان کو چاہیے نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ خیر سگالی کے طور پہ یہ قرضے معاف کر دیں، یا ان کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ کم از کم ختم کر دیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں اور بتائیں یہ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا دورہ ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس کے دور رس اثرات کتنے ہوں گے۔ حمدانی صاحب، یہ جو دورہ ہے جو اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ دورہ تو ظاہر ہے کہ اپنے اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے اور ہر اعتبار سے اہم ہے، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کے اندر ابھی جو یہ چینج آئی ہے، جو گورنمنٹل چینج ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کلائمیٹ چینج ہے، جو گلوبلائزیشن ہے، پاکستان جو ہے اس کا شکار ہوا۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے جو ذیلی ادارے ہیں جو کہ موسم اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ان کی ایکچولی ریکمنڈیشن تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک قسم کا جو کلائمیٹ ٹیررزم کا شکار ہوا ہے۔ تو لہٰذا اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اس حوالے سے پاکستان آئے ہیں اور ہمیں وہ ظاہر ہے کہ حوصلہ دینے اور تسلی دینے وہ تشریف آئے ہیں۔ تو پاکستانی جو قوم کی جانب سے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور گورنمنٹ بھی ان کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اور باقی رہی فنڈز کی بات، تو انہوں نے بھی بہت سارے ملکوں کو اپیل کیا کہ پاکستان کی مدد کی جائے، لیکن جو آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے ہیں وہ معاف کرتے ہیں، شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ چیریٹی کے طور پہ جو یو ایس ایڈ کے بھی وفد جہاں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے بھی کافی جو ہے خطیر رقم پاکستانی حکومت کو بھی دی اور پبلک کو بھی دی ہے اور این جی اوز کو دی ہے، جو کہ یہاں پہ خرچ ہو رہی ہے، اور مزید اور ملک بھی دے رہے ہیں۔ سعودیہ، چائنا اور امریکہ اور انگلینڈ اس میں سر فہرست ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ خطیر رقم یہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دی ہے، اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جاپان سے بھی کچھ شپ وغیرہ جو ہے وہ پہلے بھی ایک پہنچا ہے اور ابھی بھی 2 اور آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پاکستان کی مدد تو ہو رہی ہے، لیکن یہ سینٹرلائز مدد نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر جو ہے ایک میرا خیال ہے کہ الگ نشست ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، آج ہمارا یہ 2 اہم موضوع تھے جس پہ گفتگو ہوئی۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔